نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کی ہماری یہ نشست اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں سورۃ الفاتحہ کا مختصر تعارف اور سورۃ الفاتحہ کے وہ اسماء گرامی اور ان کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ قرآن کریم کی ساری صورتوں میں افضل ترین اور اہم ترین صورت ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ عطا کی گئی ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے کہ اتنی عظمتیں اور اتنی فضیلتیں اس کو ملی ہیں۔ سورہ مبارکہ کا پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا افتتاح فرمایا۔ اس سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ جس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا افتتاح فرمایا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اصل اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ الحمد اتنا عظیم کلمہ انسانوں کی زبان سے نہیں، بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے اور اس کی حمد کو بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی حمد اور تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ معلوم ہوا جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جن کو حاملین عرش کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، فرمایا جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ روز محشر جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے، ارشاد ہوگا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور جب فیصلہ ہو جائے گا اس وقت جو نعرہ لگایا جائے گا وہ بھی یہی لگے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو بھی وہاں لے جائے اور انشاءاللہ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں وہاں اکٹھا فرمائے۔
تو اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو قرآن بیان کرتا وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اہل جنت جنت میں جا کر کیا کہیں گے؟ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اس غم اور حزن کو دور کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے کلام کی ابتدا بھی الحمد سے، اور جب یہ دنیا ختم ہو کر فیصلہ ہوگا آخر میں الحمد للہ۔ اور سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات یہاں پہ ختم ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے وہ بھی الحمد للہ کہیں گے۔ تو اتنا اہم کلمہ، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امتیوں کو تعلیم دی ہے، جو اپنے امتیوں کو باتیں سکھائی ہیں، ان کے اندر بھی بتایا کہ جب بھی کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تعریف کیا کرو۔ اچھا، اب نعمت خاص بھی ہوتی ہے، نعمت عام بھی ہوتی ہے۔ خاص نعمت ہو تب بھی اللہ کی حمد، عام نعمت ہو تب بھی اللہ کی حمد۔ خاص کی مثال قرآن پاک میں اسے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ الحمدللہ، تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے بیٹے عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق۔ یہ خاص ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور اس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کی۔ اسی طرح نعمت عامہ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ نے ہم سب کو ہدایت دی ہے، کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اب یہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں، آپ بھی ہیں شریک، دیگر اہل ایمان بھی شریک ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے ہدایت دی، اور آخرت میں جب اللہ جنت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے تو تب بھی اہل جنت یہ عام نعمت جو سب کو ملے گی اس پر یہی کہیں گے، اور اہل ایمان دنیا میں بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ صفات باری تعالیٰ پر بھی الحمد ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ ابھی سورۃ الفاتحہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اب یہ پالنا اور روزی کا انتظام کرنا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، تو صفات باری تعالیٰ میں سے یہ صفت ہے، اس پر اللہ کی حمد اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجرموں کا ذکر کرتے ہیں، باغیوں اور نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تمہارے رب نے، والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے۔ تو یہ کافروں کی بستیوں کو اجاڑ دینا اور برباد کر دینا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، اس پر اللہ کی تعریف ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، یہ انبیاء کا بھیجنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تعریف، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی تعریف جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، صفات باری تعالیٰ ہیں جن پر حمد قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اب احادیث کی طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمایا کہ جب بھی اپنی ذات پر کوئی اللہ کی نعمت محسوس کرو تو اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ مثال کے طور پہ آپ سوئے، اللہ نے سکھ کی نیند دی، صبح جب اٹھے تو فوراً کیا کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دی یعنی سلایا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیں زندگی دی، اٹھا بھی دیا۔ کھانا کھایا،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना, उसके बाद भी अल्लाह की हम्द करो। पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह कहो, लिबास पहना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसाना, जिस अल्लाह ने लिबास पहनाया उसके लिए हम्द है। हत्ता कि क़ज़ाए हाजत से बाहर आओ और उस तकलीफ़ से आपकी जान छूटी, कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा, सब तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझसे इस तकलीफ़ को दूर किया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर जगह पर भी जब भी कोई नेमत महसूस करो अल्लाह की तारीफ़ करो। ये तो मुख्तसर फ़ज़ाइल हो गए अल्हम्द के। अब ज़रा इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं कि अल्हम्द, ये जो हम्द है ये क्या चीज़ है, इसका मफ़हूम क्या है। यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं, एक है हम्द, एक है शुक्र। हम्द और शुक्र में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि शुक्र किया जाता है नेमत के बदले में, और शुक्र ज़बान के साथ ख़ास भी नहीं है, वो दिल के साथ हो, वो ज़बान के साथ हो, वो बदन के साथ हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने मेरे साथ ताउन किया, मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त है, ये है दिल का शुक्र। मैं ज़बान के साथ उसको शुक्रिया बोल दूँ, ये है ज़बान के साथ शुक्र। और मैं बदन के साथ उसकी कोई खिदमत कर दूँ, ये है जवारे यानी आज़ा का शुक्र। तो शुक्र जो है ये गोया के नेमत के बदले में होता है, और तीन तरह से होता है, दिल से, ज़बान से या बाकी आज़ा से। लेकिन जो हम्द है ये ज़रूरी नहीं कि नेमत के बदले में ही हो, नेमत के बदले में भी होती है। जैसे अभी मैंने इससे कबल आपको चंद अहादीस सुनाई, वो सारी नेमतों के बदले में थी, लेकिन नेमत के बदले में ज़रूरी नहीं, नेमत के बग़ैर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला फ़लाँ शख्स बड़ा बहादुर है जी, कमाल का आदमी है, उसने मेरे साथ कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मैं अपनी ज़बान से उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता हूँ, इसको हम्द कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि शुक्र तो मैंने अर्ज़ किया ना कि तीन तरीक़ों से अदा होता है, यानी बदन से भी, दिल से भी, ज़बान से भी। लेकिन जो हम्द है ये सिर्फ ज़बान से ही अदा होती है। वक़ालू, कुरान में वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, कुलिल हम्दुलिल्लाह, कीला अल्हम्दुलिल्लाह, कहा गया, कहो, वो कहेंगे, यानी कहना ज़बान के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्द जो है, जो तारीफ़ है, ये ज़बान के साथ अदा होती है, और ज़रूरी नहीं कि नेमत मिले तब भी अदा की जाए, इसके बग़ैर भी अदा होती है। अब इस सारी मफ़हूम को मैं सादा अल्फाज में यूँ कहूँ कि अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार हैं, मैं उसको गिनता रहूँ तो गिन नहीं सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, नहीं गिन सकता। लेकिन हम जो अल्लाह की हम्द करते हैं ये इसलिए नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, कान दिए हैं, इनके बदले में हमें अल्लाह ताला। दरमियान में थोड़ा सा मेरे ख़्याल में कोई नेट का प्रॉब्लम आ गया। तो बात ये अर्ज़ कर रहे थे कि अब इस हम्द के आखिरी बस मतलब की तरफ आ रहे हैं कि हम्द जो है इससे पहले अलिफ लाम है, यानी हा मीम दाल, ये तो हो गया हम्द। इससे पहले अलिफ लाम अल हम्द, इसका माना क्या है? इसके मुफस्सिरीन ने दो माने बयान किए। पहला माना अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, इस्तिग़राक़ का मतलब होता है तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। जितनी भी तारीफ़ें हुई, हो रही हैं या होती रहेंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कोई तारीफ़ भी नहीं। इस पर एक सवाल पैदा होता है कि तारीफ़ें तो अम्बिया की भी हैं, तारीफ़ें तो औलिया की भी हैं, तारीफ़ें तो नेक लोगों की भी हैं, अच्छा कारीगर और मिस्त्री हो उसकी भी तारीफ़ है, अच्छे फ़न को जानने वाला हो उसकी भी तारीफ़ है, अच्छा स्पीकर हो उसकी भी तारीफ़ है। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं? मुफस्सिरीन ने उसका जवाब दिया, फरमाते हैं इसमें तो कोई शक नहीं कि तारीफ़ें हैं अल्लाह के अलावा, लेकिन जिसकी भी तारीफ़ है, जिस वजह से भी है, उसको वो वजह
اور وہ صرف دینے والا اللہ ہے، لہٰذا حقیقت میں وہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ مثلا اگر کسی نبی کی تعریف کی جا رہی ہے نبوت کی وجہ سے، تو نبوت دینے والا چونکہ اللہ ہے تو نبی کی تعریف بھی گویا کہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ کسی ہنرمند کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو یہ ہنر کا سلیقہ سکھانے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ تعریف بھی گویا کہ اللہ کی ہو جائے گی۔ تو یہ معنی ہوگا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس کسی کی جو بھی تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں وہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا مفسرین نے معنی کیا کہ الف لام جو الحمد کے اوپر ہے یہ استغراق کا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ساری تعریفیں، بلکہ یہ عہد کا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ صفات جو کسی معبود میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی۔ اب نبی ہونا، کاریگر ہونا، اچھی آواز والا ہونا، یہ صفات الوہیت کی نہیں ہیں، معبود کی نہیں ہیں، یہ انسانوں کی صفات ہیں۔ تو الحمدللہ میں ان تعریفوں اور صفتوں کا بیان پھر نہیں ہوگا، بلکہ معنی یہ ہوگا الحمدللہ وہ صفتیں جو کسی معبود میں ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ ہی میں ہیں۔ اچھا، اب بس 2 منٹ اللہ کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے، چونکہ الحمدللہ لام تو میں نے ہو گیا نا کے لیے، اور اللہ پیچھے، اللہ تعالیٰ کے لفظ میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس چیز سے نکلا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی لفظ سے بنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جامد نام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے علاوہ الہ تو کسی کو کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو معلوم ہے الہ تو کسی اور کو بولا جا سکتا ہے لیکن اللہ کسی اور کو نہیں بولا جا سکتا، یہ خاص ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ الہ سے ہی نکلا ہے، اور الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ یعنی عبادت کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے، اسی کی ساری تعریفیں ہیں، ساری عبادت صرف اسی کے لیے ہے، اور یہ حمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے یہ نکلا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے الہ، جس کا معنی ہے سکون پانا۔ جب محبت کسی سے ہو جائے تو اس کے ساتھ بندے کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو اللہ کا نام ہی وہ ہے جس کے ساتھ تمہارے دلوں کو سکون آئے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں کہ محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، کفر بھی کرتے تھے لیکن کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم جناب اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟